سحر سے ساپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون تھوک اور آنسوں۔ ہر افسانہ ایک گھر میں پائے جانے والے بگاڑ پر روشنی ڈال کر یہ ثابت کرتا ہے کہ پیار کا آنسو نگرت کی تھوک سے اتنا طاقتور ہے جتنا سیلان کے سامنے جھونپڑی۔ سفینہ بیٹی، سفینہ اور سفینہ۔ سفینہ کی ماں نے بھینس کی گوبر کو جارو کی مدد سے دھکیلتے دھکیلتے آواز دی، جی ماں کیا ہے؟ سفینہ نے ناہن چبانے چھوڑ کر کہا، یہ ذرا سلور والی بالٹی چھتی پر پڑی ہے، ادھر لے آ، میں بھینس کا دودھ دو لوں۔ ماں دیتی ہوں۔ سفینہ جواب دینے کے بعد پھر بھول گئی کہ ماں نے کیا مانگا۔ ذہن پر زور ڈالا مگر اب وہ یہ بھی بھول گئی کہ کسی نے کچھ مانگا بھی تھا یا کہ نہیں۔ سفینہ کا دوپٹہ سر سے سرک کر کندھے پر چلا گیا تھا۔ ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہی کھلے ہوئے بے جان بال جو کچھ گنگڑیالے تھے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ سفینہ مسلسل اپنے ناہن چبائے جا رہی تھی اور اس کی نظریں جیسے بہت دور نظر کی آخری حد پر کسی کالے نقطے پر مرکوز تھی۔ پھر آواز آئی، جلدی کرنا سفینہ، ہزار کام کرنے ہیں مجھے، ابھی دب پر جھاڑو دینا ہے، تمہارے ابو کے کپڑے دھونے، کنویں پر جانا ہے، پانی لانا ہے، ہائے کیا کیا کروں، یہ ایک جان کیا کیا کرے۔ سفینہ کی ماں اپنے آپ پر غصہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب سفینہ بالٹی اٹھانے کے لیے اٹھی مگر چولہے کے قریب جا کر یہ بھول گئی کہ اسے کیا اٹھانا ہے۔ وہیں اپنے پاؤں پر وزن رکھتے ہوئے بیٹھ گئی، اپنا ایک بازو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر اور چہرہ اس بازو کے اوپر رکھ کر دوسرے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر پھیرتے ہوئے یہ سوچنے لگی، یہ بالٹی کہاں ہوگی؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی اگر وہ مسلسل بالٹی کو راکھ میں لکڑی کا ٹکڑا پھیر پھیر کر ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ماں سر پر چادر باندھے ہوئے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان یہ کہتے ہوئے آ رہی تھی، یا خدایا میں کیا کیا کروں، یا خدا مجھے بھی کوئی سکھ دے، دیتا تو افسوس نہ تھا۔ پھر ایسے ہی فکرے کہتے کہتے چھتی سے بالٹی اٹھائی اور یہی کہتے کہتے بالٹی کو اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ سفینہ مسلسل راکھ میں لکڑی پھیر رہی تھی اور بالٹی ڈھونڈ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں ایک ہاتھ میں بالٹی اٹھائے دوسرے ہاتھ سے سر سے بندھی ہوئی چادر کے پلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ برتنوں کے پنجرے سے بالٹی کا ڈھکن بالٹی کے اوپر لگا کر بالٹی کو سیدھا کر کے چھتی کے اوپر رکھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سانس اس قدر پھولا ہوا تھا اور ہر سانس لینے کے ساتھ اس کے گلے سے ہلکی سی سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی عالم میں اب اس نے گاگر اٹھائی، ایک اور چادر کو اپنے ہاتھوں کے گرد گھما کر اپنے سر پر رکھنے کے لیے انو بنایا اور اپنی سانسوں کو تھامتے ہوئے یہ کہہ کر چل پڑی کہ دیکھنا چنگیر میں پکی روٹیاں پڑی ہیں، بلی نہ اٹھا کر لے جائے۔ مگر یہ فکرہ تو سفینہ کے کانوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک چولہے کے سامنے چھوٹی سی لکڑی راکھ میں گھما رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں یا نہیں، وہ تو خالی ذہن سے ہاتھ گھما رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کوئی سوچ نہ تھی، بالکل خالی ذہن، مگر دیکھنے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ بہت بڑی سوچ میں گم ہے۔ اتنے میں ایک بلی میاؤں میاؤں کرتے ہوئے اتنی عاجزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی جیسے کسی بڑے سیاست دان کے دفتر میں اس کی تنظیم کا ایک ادنا سا کارکن۔ بلی آ کر چارپائی کے نیچے اپنی دم سے آٹھ لگائے ہوئے بیٹھ گئی اور اپنی زبان وقفے وقفے سے اپنے ہونٹوں پر مار کر اپنی بھوک کی ترجمانی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھ کر میاؤں کر کے روٹی کا کوئی ٹکڑا مانگتی۔ بلی کی نگاہیں روٹیوں والی چنگیر پر تھی مگر وہ ایک انسان کی موجودگی میں انہیں خود اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ بلی روٹی اٹھانے کا پروگرام بتا رہی تھی کہ سفینہ کی ماں پانی کی گاگر اٹھائے داخل ہو، گراس کمرے کے ایک کونے میں رکھی، پھر اس نے چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی جس کے نیچے بلی بیٹھی تھی۔ ماں نے پھر سابقہ طریقے سے پسینہ صاف کیا۔ بلی بھی سفینہ کی ماں کو دیکھ کر شدت اور تیزی سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ ماں اٹھی، چنگیر اٹھائی اور ایک تازہ روٹی سے ٹکڑا توڑ کر بلی کی طرف پھینکا۔ بلی نے جلدی سے اپنی دم کو سیدھی دم میں بدلا، اٹھی، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل گئی اور بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے اسی کمرے کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھ کر ایسے روٹی کھانے لگی جیسے اس گھر میں نئی نئی بہو آئی ہو۔ سفینہ کی ماں نے ایک پلیٹ میں مکئی کی روٹی اور اس پر ساگ ڈال کر سفینہ کو دیا۔ اتنی دیر میں سفینہ کا ابو بھی آ گئے۔ سفینہ کی ماں نے ایک ہی پلیٹ میں روٹی اور ساگ ڈالا، پھر وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے لگے۔
سفینہ پلیٹ میں روٹی اٹھا کر باہر اسی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر روٹی کو دہرا کر سینڈوچ بنا کر دونوں ہاتھوں سے روٹی پکڑا کر کھانے لگی۔ بلی روٹی کا ٹکڑا ختم کر کے روٹی کھاتی ہوئی سفینہ کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر جیسے سفینہ کے کھانے کا طریقہ اسے بہت برا لگا، وہ بڑا امڈ سا بناتی ہے، پھر روٹی کھاتے میاں بیوی کے سامنے چوکڑی مار کر پھر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اسے پھر ایک ٹکڑا پھینکتے ہوئے سفینہ کی ماں اپنے پگڑی باندھے ہوئے اور سفید داڑھی رکھے ہوئے خامد سے مخاطب ہوئی۔ روزینہ بیچاری پتہ نہیں کس حال میں ہے، بیچاری کا منا بھی بیمار، پتہ نہیں اس کے منہ کو آرام آیا یا نہیں۔ باپ نے نچلے جبڑے کی مدد سے اپنی بیوی سے کہا، پتہ نہیں۔ سفینہ کی ماں پھر خود ہی منہ سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ذکر کرنا شروع ہو گئی۔ کتنا پیارا ہے اور پھر باتیں کتنی اچھی کرتا ہے۔ اس دن آیا، پورا دن میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی، پھر خود ہی بولی، بچے جھگڑتے رہتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں نا، آپ کی بہو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا جو نذیر کے بچے سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ ہماری بہو نے پہلے ہمارے بیٹے کو ہم سے الگ کیا، اب ہماری بیٹی کو بھی ادھر نہیں رہنے دیتی، ویسے ہی میری روزینہ سے جھگڑا کیا۔ سفینہ کا باپ ماں کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں کسی سے شکوہ نہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اتنی دیر میں اسی کمرے کے ایک بند دروازے کے پیچھے سے سفینہ کی بابی کے کلمات سنائی دینے لگے جو سفینہ کے بھائی کے گوشے گزار ہو رہے تھے۔ میں کہتی ہوں اس گھر سے نکل کر جاہل لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے، ہماری اگر یہیں رہو گے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس گاؤں میں کوئی اچھا اسکول بھی نہیں، بچے کیا ہاک پڑیں گے؟ اور پھر ان لوگوں میں رہ کر ہمارے بچے بھی کہیں انہی کی طرح نہ ہو جائیں۔ اور ابھی بہت کچھ سفینہ کی بابی اپنے بھیڑ نما حامد سے کہہ رہی تھی، جو اپنی بیوی کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس کی بیوی ہی کی وجہ سے اس گھر میں 2 چولہے جلتے ہیں، اور چولہا سفینہ کی ماں کا جس سے سفینہ اس کی ماں اور باپ کھاتے ہیں، جبکہ دوسرا چولہا سفینہ کے بھائی بابی اور بھتیجوں کا تھا۔ اور پھر سفینہ کے بھائی نذیر کو سفینہ کے والدین نے اپنی پیٹ کاٹ کاٹ کر اچھے اچھے اداروں میں پڑھایا تاکہ کل وہ افسر بنے۔ کل بھی آ گیا تھا، وہ افسر تو نہ بن سکا مگر کلرک بن گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی مرضی سے اپنے ہیڈ کلرک کی بیٹی سے شادی بھی کر لی تھی۔ شادی کے مہینے بعد ہی وہ اپنی ساس کی نکتہ چینیاں نکالنا شروع کر دی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سے ٹھان کر آئی تھی کہ وہ اس اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ نذیر کے ساتھ کسی شہر میں چھوٹا سا مکان لے کر سلجھی ہوئی زندگی بسر کرے گی۔ لہٰذا اس نے سفینہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ سفینہ جو ایک عرصے سے بابی کا انتظار کرتی رہی، اسے اپنی بابی نوکرانی سمجھ لیا۔ بابی کے آنے سے پہلے سفینہ اسکول میں اچھا پڑھا کرتی تھی، پھر اس کی بابی کو بچہ ہو گئے۔ اب سفینہ کی بابی تو اسکول کی استانی تھی، وہ بچے کو ساتھ اسکول بھی نہیں لے جا سکتی تھی اور نہ ہی نوکری چھوڑ سکتی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد نذیر اور اس کی بیوی نے سفینہ سے کہا کہ وہ گھر پڑھا کرے، وہ اسے پاس کروا دیا کریں گے اور یہاں بچے کی دیکھ بھال کیا کرو۔ سفینہ کے ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسکول نہ جانے سے اس کی کتنی پڑھائی ضائع ہو۔ وہ تو اپنی بیٹی کو محلے کے دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کی طرح پرائمری کی تعلیم دلوانا ہی کافی سمجھتے تھے، وہ بھی نذیر کے اس فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سفینہ کی بابی ثریا روز اسکول جاتی اور سفینہ اپنے بھتیجے کو اٹھائے اسے سنبھالے رکھتی۔ وہ اگر پیشاب کر دیتا تو اپنی ماں کو بتا دیتی، جو اسے دھو کر نئے کپڑے لگوا دیتے۔ چھٹی ہونے کے بعد ثریا آ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیتی اور پھر 1000 باتیں کرتی، پوچھتی رویا تو نہیں تھا۔ اگر رویا ہوتا تو پھر وہ سفینہ اور اس کی ماں کے خلاف چھڑ جاتی اور سفینہ بیچاری کسی دروازے کے در کو پکڑے اس کی باتیں سنتی رہتی، جبکہ سفینہ کی ماں اور بابی کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ منا جب چلنے کے قابل ہوا تو سفینہ پورا دن اس کے پکڑ کر گھماتی رہتی کہ کہیں گر نہ جائے، مگر پھر بھی اگر اسے ذرا سی چوٹ آ جاتی تو ثریا اور نذیر دونوں سفینہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ اب سفینہ بھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ کوئی چیز محسوس کر سکے۔ پہلے پہل تو اسے اپنی بابی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر جب اسے اپنا بھائی کچھ کہتا تو رونا شروع ہو جاتی، پھر اس کا بھائی چپ ہو جاتا، مگر ثریا تو چھڑی ہی رہتی اور رونے پر بھی اسے بے عزت کرتی۔ سفینہ کو اپنا بھائی اور بابی تو بڑے برے لگنے شروع ہو گئے تھے، مگر اپنا بھتیجا اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ آخر پورا دن اسے ساتھ رکھتی، وہ جتنی بھی باتیں کرتا جو اسے سفینہ نے سکھائی تھی۔ بابی کے آنے کے بعد جب وہ اپنے بھتیجے کو پیار کرتے تو اس کی بابی پھر اپنے بیٹے کو اپنے پاس اٹھا کر لے جاتی اور کہتی، اب تمہیں بہت پیار آ گیا ہے۔ دن کو سوئی تھی جب ایک گرا تھا تو اتنا سا کام نہیں کر سکتی کہ منہ کو سنبھال سکے۔ لوگوں کی تمہاری عمر کی بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں، تو لاڈلی ہے جو اپنی ماں کی۔
سوریا یہ سب کچھ سفینہ سے ایسے کہتی جیسے وہ اس کی نوکرانی ہو۔ یہ باتیں سفینہ کے ذہن پر اثر کرتی رہیں، اسے ہر روز سنجیدہ اور غمگین بناتی رہیں، اور پھر کبھی کبھی سفینہ کی وجہ سے اس کی ماں اپنی بہو سے جھگڑ پڑتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نذیر کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہو، جس کی دفعی ٹائم میں تمام پرورش سفینہ نے ہی کی، مگر اس جوش سے نہیں بلکہ بہت احتیاط سے۔ مگر پھر بھی وہ تمام چیزیں پھر دہرائی گئیں، اور پھر جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو سوریا نے نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ بس پورا دن اپنے بیٹے کو اٹھائے چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھ کر سفینہ پر حکم چلاتی رہتی۔ گھر کا کام سفینہ کی ماں اور سفینہ کرتی، مگر پھر بھی سوریا کے بیٹوں میں سے اگر کہیں کوئی دوڑتے یا چلتے گر جاتا تو تمام غصہ سفینہ پر نکالا جاتا، اور نذیر کی آمد پر نذیر سے بھی سفینہ کی بے عزتی کرائی جاتی۔ اپنے بھیا کی ہر بے عزتی سفینہ کے دماغ پر ایک ضرب لگاتی، اور پھر سوریا نذیر کو اپنی ساس کے خلاف بھی ابارتی رہی۔ آہستہ آہستہ نذیر نے اپنی والد کی مدد سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر خود ماں کو سمجھایا تاکہ اب سوریا سے نہ جھگڑا کریں۔ وہ اتنا کام کرتی ہے، اس کے بچے ہیں، اور پھر آپ اس سے جھگڑتے رہیں گے تو میرے خیال میں بچوں پر غلط اثر پڑے گا، وہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ خدارا میرے بچوں کا خیال رکھیں اور سوریا کو تنگ مت کریں۔ نذیر بھی نہ جانے کیسا شخص تھا، اپنی بیوی کی ہر بات گیتا کے الفاظ لگتے تھے، اور وہ تمام تر فتنے کی جڑ اپنی ماں کو ٹھہراتا رہا۔ 2 سال پہلے جب سفینہ کی بڑی بہن روزینہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی تو اس کے بچے سوریا کے بچے آپس میں گٹھے کھیلتے رہے، پھر کسی وقت جھگڑ جاتے۔ روزینہ اپنے بچے کو ہی سزا دیتی، مگر سوریا کئی دنوں تک پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی۔ پھر جب وہ روزینہ کے بچوں کو جھڑکتی تو یہ بات سفینہ کی ماں برداشت نہ کر سکتی، پھر بہو ساس کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ 2 سال پہلے جب شام کے وقت اسی طرح بحث چل رہی تھی تو سفینہ خاموشی سے باتیں سن رہی تھی، اور جس جگہ بیٹھی تھی آگے دودھ کی بالٹی رکھی تھی، وہ پتہ نہیں کسی غرض سے اٹھی کہ پیچھے کھڑے سوریا کے بڑے بیٹے نے شگل میلے میں چھڑی زوردار طریقے سے سفینہ کے سر پر دے ماری۔ سفینہ کا سر چکرایا، اسے ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے تمام گھر والے اور رشتہ دار گھومتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ سفینہ دودھ کی بالٹی کے اوپر جا کر گری اور دودھ بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر سفینہ کی ماں نے اپنی بہو کا غصہ بھی اسی پر نکالا۔ سفینہ کی ماں اسے پتہ نہیں کب تک پیٹتی رہتی اگر روزینہ اور اس کا باپ اسے نہ چھڑاتے۔ وہ پوری رات سفینہ نے روتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن سفینہ کی ماں تو اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھی تھی، مگر اس کے بھیا اور بابی نے اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سفینہ ذہنی طور پر فٹ نہ رہ سکی۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ اسے کوئی 1000 آوازیں دیتا تو وہ کسی ایک آواز کا بھی شاید جواب نہ دیتی۔ وہ ذہنی مریض بن چکی تھی، اس کی حالت بگڑتی گئی۔ کسی نے سفینہ کی اس حالت کی وجہ کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ سفینہ کی ماں اور بہن تو اس کے متعلق بہت پریشان تھے، مگر اس کے بھیا اور بابی کے مطابق اسے کچھ نہیں ہوا، بس لاڈ پیار نے بگاڑ رکھا ہے اور وہ مکر کر رہی ہے۔ اس مرتبہ بھی روزینہ آئی، مگر پھر بچوں کی وجہ سے لڑائی دیکھ دیکھ کر وہ 2-3 دن بعد دوبارہ گھر چلی گئی۔ رات کو دروازے کے پیچھے سے سفینہ کی بابی اور بھائی کی گفتگو سنائی دیتی رہی۔ سفینہ کے والدین اپنے لحافوں میں منہ چھپائے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ ان کی بہو آج بہت ہی زور دے رہی تھی کہ شہر میں منتقلی اختیار کی جائے، مگر ان کے بیٹے کے مطابق شہر میں چھوٹا سا گھر تو مل رہا ہے، مگر اس کی پگڑی کے لیے 10,000 روپے کہاں سے لاؤں؟ اور پھر اسے اپنی بیوی غصے میں کہتی، اچھا نہ جاؤ، میرا کیا بگڑے گا، اپنے بچوں کا ہی نقصان کرو گے، مجھے نہیں پتا تم پگڑی کہاں سے لاؤ، کچھ کر دو ورنہ میں اس گھٹن زدہ ماحول میں مر جاؤں گی، بس میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ پھر اسے اپنا خاوند سلی دیتا، کوئی نہیں، حوصلہ رکھ، کچھ کرتے ہیں۔ نذیر کی بے بسی سن کر اس کی ماں کو اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے سے کوئی بات اگر کرتی بھی تو اس کا بیٹا اس کی بات کا جواب ہی کب دیتا تھا، عجیب دیتا تھا۔ صبح ہوئی، دروازے کے پیچھے سے پھر بچوں کے رونے کی آوازیں اور سوریا کو زوردار اور نذیر کی مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ سفینہ کی ماں بھینس دھو کر دودھ کی بڑی بالٹی لے آئی، پھر ایک چھوٹی بالٹی میں دودھ ڈال کر اپنے لیے رکھا اور باقی بالٹی اپنے خاوند کو دی کہ وہ نذیر کے ہاں دے آئے۔ ہر روز اسی طرح دودھ سوریا کے بچوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، مگر جب کبھی سفینہ کی ماں یا ابو اپنے پوتوں سے ملتے گھر کے بند دروازے سے پرلے کمروں میں جاتے تو ان کے پوتے بڈھی بڈھا کہنا شروع کر دیتے اور سوریا بھی نامعلوم وجہ سے انہیں مارنا شروع کر دیتی۔ پھر ان بچوں کا دادا یا دادی حالات خراب دیکھ کر خود ہی اٹھ کر چلے آتے، انہیں بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کہتا تھا۔ اسی دن عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ سفینہ کا باپ ابھی کام سے واپس نہیں آیا تھا۔
سفینہ اپنی قدرتی حالت میں کھلے ہوئے بال کرسی پر جھک کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی انگلیوں سے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے بے جان گھنگریالے بال اس کے جھکاؤ کی وجہ سے زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ انتہائی بدنما لگ رہی تھی۔ سفینہ کی ماں ایک کام ختم کرنے کے بعد دوسرے کی طرف دوڑتی۔ اس نے پھر بالٹی اٹھائی، بانڈی کی طرف چلی، مگر دیکھا کہ بانڈی میں بھینسوں کے ساتھ ساتھ اپنے کنڈے پر رکھے ہاتھ میں چھڑی پکڑے بھینس کی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کا منہ کھول کر اس کے دانت دیکھ کر اس کی دم کا باغور میں تالا کرتا ہے، پھر کالی بھینس کے سفید پاؤں پر نظریں جماتا ہے، پھر بھینس کے ماتھے پر سفید رنگ کا ڈبہ دکھاتا ہے، پھر اس کے کنڈلے سنگوں پر ہاتھ مار کے کہتا ہے، اچھی امرتسری ہے اور لائری بھی ہے، مگر یہ زیادہ عرصے تک دودھ نہیں دے سکتی۔ مگر نذیر اس کی بات رد کرتے ہوئے کہتا ہے، نہ جناب، ویسے تو آپ بیوپاری ہیں، مگر میں اس بھینس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ دودھ دینے سے کبھی نہیں بھاگتی، بلکہ ہم خود اسے دہنا چھوڑ دیتے ہیں جب یہ سونے کے قریب آتی ہے۔ اچھا جناب، پھر بھی بولیے آپ کتنے پیسے دیں گے؟ 15,000۔ کافی بحث مباحثے کے بعد سودا 17,500 پر ختم ہوا اور بیوپاری کندھے سے پرنا سیدھا کرتے ہوئے اور نذیر کی ماں سے خیریت پوچھ کر یہ کہہ کر چلا گیا، اچھا کل صبح میں پیسے لے آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا۔ نذیر کی ماں نے یہ سب باتیں سنی، وہ انتہائی افسردہ ہوئی کہ میں نے بیٹا تو کھو دیا، اب یہی بھینس تھی جس کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے۔ وہ بھینس کا دودھ دوہنے کے بعد پھر اپنے کمرے میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں سے کھیلتی ہوئی سفینہ کے پاس سے گزر کر داخل ہوئی۔ اپنے ابو کی آمد تک سفینہ اسی طرح جھکے ہوئے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ کھیلتی رہی اور اس کی ماں انتہائی غم و غصے میں گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف رہی۔ شام کو سفینہ کے ابو بھی آئے۔ اس کی ماں نے بھینس کی فروختگی کے متعلق سب کچھ اپنے خاوند کو بتایا۔ انہیں بہت غصہ آیا، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ کیا کریں گے اس بھینس کو۔ ہم نے بیٹا، بہو، بیٹیاں اور پوتے جہاں کھو دیے ہیں، وہیں اس بھینس کو کھو کر چلو کاوا ہی پی کر گزارا کر لیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے بھینس تو اپنے پوتوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ پھر رات ہوئی۔ آج بند دروازے کے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہ آئی، مگر برتنوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صبح جب آخری مرتبہ بھینس کا دودھ دوہنے کے لیے سفینہ کی ماں بانڈی میں گئی تو بھینس موجود نہ تھی۔ اسے خالی بانڈی دیکھ کر بہت عجیب سا لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے زندگی میں اس سے پہلے کچھ نہیں کھویا، مگر آج بہت کچھ کھو دیا۔ اسے بے رونق بانڈی کو دیکھ کر خوف سا لگا، اور جیسے یہ بانڈی بھی اسے کھانے کے لیے دوڑ رہی ہو۔ وہ انتہائی رنجیدہ خالی بالٹی جا کر کمرے میں چھوڑی۔ سفینہ بے حد سو حرکت گہری سوچ میں گم چارپائی پر بیٹھے ناہن چبا رہی تھی۔ سفینہ کی ماں نے گھر سے سریا والے حصے کی طرف دیکھا۔ ایک ٹرالی کھڑی تھی جس پر نذیر اور ایک مزدور کرسیاں، صوفے، ٹیبل، پلنگ، چارپائیاں، برتن، بستر اور گدے لاد رہے تھے۔ سریا بہت خوش تھی، جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ وہ بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے منہ پر پاؤڈر مل رہی تھی۔ سفینہ کی ماں دیکھ کر سمجھ گئی کہ آج وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ جلدی جلدی اپنے کمرے میں آئی، دیسی گھی کا ڈبے پر پڑی ہوئی گرد و غبار چادر سے صاف کیا اور پھر گھر کے دوسری طرف ڈبہ اٹھائے جلدی جلدی چلنے لگی۔ سفینہ بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہو گئی۔ سفینہ کا دوپٹہ مٹی کے اوپر گندگی کو جھاڑو دیتے ہوئے چل رہا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے آ رہے تھے۔ سفینہ کی ماں جب ٹرالی پر سامان لاڈ کر چلی گئی تھی، ہاں البتہ وہاں ایک سزوکی کھڑی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر سریا بیٹھی ہوئی تھی۔ نذیر اور اس کے بچے پیچھے بیٹھنے والے تھے۔ نذیر کو ماں نے دیسی گھی کا ڈبہ تھما دیا۔ یہ لے، بچوں کے لیے ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو پیار دینا چاہتی تھی، مگر اتنی دیر میں سریا کی آواز آئی، جلدی کیجیے نا، دیر ہو رہی۔ نذیر جلدی سے سزوکی پر سوار ہو گیا۔ سزوکی چلنے لگی تھی، مگر سفینہ کی ماں نے غصے سے ڈرائیور کو رکنے کا حکم دیا۔ اپنے ایک پوتے کو اٹھایا، جبکہ سفینہ اس بگڑی ہوئی حالت میں سزوکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی ہوئی تھی اور تھوکیں منہ سے نکل کر زمین پر گر رہی تھی۔ سفینہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو جو ہی اٹھا تھا، وہ ایسے ہی رونا شروع ہو گیا تھا جیسے اسے اپنا ختنہ کی کاروائی یاد آ گئی ہو۔ اسی روتے ہوئے پوتے کو سفینہ کی ماں زور زور سے پیار دیا۔ پیار دینے کی آواز چوک چوک سریا کے کانوں تک پہنچی۔ روتے ہوئے پوتے نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی ماں نے منہ پر تھوکا تھوک جا کر سفینہ کی منہ کی جڑی دار منہ کے رخسار پر پڑی۔ سزوکی چل پڑی۔ ماں نے تھوک بھی رخسار سے صاف نہ کی۔ کوئی بندہ ٹاٹا بائی بائی نہیں کر رہا تھا۔ سزوکی دور سے دور ہو رہی تھی۔
تھوک رخساروں پر ہی تھی کہ ماں کی آنکھوں سے موٹے موٹے طاقتور آنسو نکلے جو رخسار پر پڑی تھوک میں مل گئے اور پھر اسی تھوک کو بھی بہا کر لے گئے، جیسے کوئی طوفان سیلاب کسی غریب کی جھونپڑی کو بہا کر لے جائے جیسے کوئی طوفان سیلاب کسی غریب کی جھونپڑی کو بہا کر لے جائے۔